السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اس ویڈیو کے اندر آپ کو دو خبریں سنائی جائیں گی۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں پہلی خبر کی طرف اور اس کے بعد دوسری خبر آپ کو سنائی جائے گی، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور تمام اہم مسلم تنظیمیں و ادارے اور مسالک لوک سبھا میں پیش کردہ نئی مجوزہ وقف ترمیمی بل کو وقف کے تحفظ اور شفافیت کے نام پر وقف جائیدادوں کو تہس نہس اور ہڑپنے کی ایک گھناؤنی سازش قرار دیتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی اس حرکت سے باز آئے اور بل کو واپس لے لے۔ ناظرین و سامعین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ مجوزہ بل میں نہ صرف وقف کی تعریف، متولی کی حیثیت اور وقف بورڈوں کے اختیارات کے ساتھ ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے، بلکہ سینٹرل وقف کونسل اور وقف بورڈ کے ممبران کی تعداد میں اضافے کے نام پر پہلی بار اس میں غیر مسلموں کو بھی لازماً ممبر بنانے کی تجویز لائی گئی ہے۔ سینٹرل وقف کونسل میں پہلے ایک غیر مسلم ممبر رکھا جا سکتا تھا۔ مجوزہ بل میں یہ تعداد 13 تک ہو سکتی ہے، جس میں 2 تو لازماً ہونے ہی چاہیے۔ اسی طرح وقف بورڈ میں پہلے صرف چیئرمین غیر مسلم ہو سکتا تھا، لیکن مجوزہ بل میں یہ تعداد 7 تک ہو سکتی ہے، جبکہ بل کے مطابق 2 تو لازماً ہوں گے۔ یہ تجویز دستور کی دفعہ 26 سے راست متصادم ہے، جو اقلیتوں کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ اپنے مذہبی و ثقافتی ادارے نہ صرف قائم کر سکتے ہیں بلکہ اس کو اپنے انداز سے چلا بھی سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات بتانا بھی ضروری ہے کہ ملک کی کئی ریاستوں میں ہندوؤں کے اوقاف کے انتظام و انصرام کے لیے یہ لازمی ہے کہ اس کے ارکان و ذمہ داران ہندو عقیدے پر عمل پیرا ہوں۔ اسی طرح گردوارہ پربندھک کمیٹی کے ممبرز بھی لازماً سکھ طبقے سے ہوں گے۔ اسی طرح پہلے وقف بورڈوں کے ممبران کا انتخاب ہوتا تھا، اب اس کی نامزدگی ہوا کرے گی۔ اسی طرح مجوزہ بل سے وقف بورڈ کے CEO کے لیے مسلمان ہونے کی شرط ہٹا دی گئی ہے۔ موجودہ وقف ایکٹ کے تحت ریاستی حکومت وقف بورڈ کی طرف سے تجویز کردہ 2 افراد میں سے کسی ایک کو نامزد کر سکتی تھی، جو کہ ڈپٹی سیکریٹری کی رینک سے نیچے کا نہ ہو، لیکن اب وقف بورڈ کی تجویز کردہ شرط ہٹا دی گئی ہے اور اب ڈپٹی سیکریٹری کی شرط کو ہٹا کر کہا گیا ہے کہ وہ جوائنٹ سیکریٹری کی رینک سے کم نہ ہو۔ یہ ترمیمات واضح طور پر سینٹرل وقف کونسل اور وقف بورڈوں کے اختیارات کو کم کرتی ہیں اور حکومت کی مداخلت کا راستہ ہموار کر رہی ہیں۔ مجوزہ ترمیمی بل وقف املاک پر حکومتی قبضے کا راستہ بھی ہموار کرتا ہے۔ اگر کسی جائیداد پر حکومت کا قبضہ ہے تو اس کا فیصلہ کرنے کا کلی اختیار بھی کلکٹر کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کلکٹر کے فیصلے کے بعد وہ ریونیو ریکارڈ درست کروائے گا اور حکومت وقف بورڈ سے کہے گی کہ وہ اس جائیداد کو اپنے ریکارڈ سے حذف کر دے۔ اسی طرح اگر وقف املاک پر کوئی تنازع ہو تو اس کو طے کرنے کا اختیار بھی وقف بورڈ کے ذمہ تھا، جو وقف ٹریبونل کے ذریعے اسے طے کراتا تھا۔ اب وقف ٹریبونل کا یہ اختیار بھی مجوزہ بل میں کلکٹر کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ موجودہ وقف ایکٹ میں کسی بھی تنازع کو 1 سال کے اندر وقف ٹریبونل کے اندر لانا ضروری تھا، اس کے بعد کوئی تنازع سنا نہیں جائے گا۔ اب یہ شرط بھی ہٹا دی گئی ہے۔ مجوزہ بل نے کلکٹر اور سرکاری انتظامیہ کو من مانے اختیارات دے دیے ہیں۔ آج جبکہ کلکٹر کے حکم سے مسلمانوں کی زمینوں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، تو پھر وقف املاک کے سلسلے میں ان کے رویے پر کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ مجوزہ بل میں وقف ایکٹ 1995 کے سیکشن 40 کو منمانے ڈھنگ سے پوری طرح حذف کر دیا گیا ہے۔ یہ سیکشن وقف بورڈ کا دائرہ، حدود اور اختیارات طے کرتی ہیں۔ اس کے تحت وقف رجسٹریشن، وقف املاک کی حیثیت وغیرہ طے کی جاتی ہیں۔ اب یہ تمام اختیارات کلکٹر کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح سروے کمشنر کو نامزد کرنے کے وقف بورڈ کے اختیار کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ مجوزہ بل میں یہ ذمہ داری بھی کلکٹر کے حوالے کر دی گئی ہے۔ مجوزہ بل سے بحیثیت استعمال وقف کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اسلامی قانون اوقاف میں اس کا ایک اہم مقام ہے، جسے وقف ایکٹ 1995 میں بھی اہمیت دی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ لمبے عرصے تک بحیثیت وقف استعمال کی جگہ یعنی مسجد، درگاہ یا قبرستان بھی وقف تسلیم کی جائے گی، چاہے وہ وقف کی حیثیت سے رجسٹرڈ نہ ہو۔ اسے ہٹانا نہ صرف اصول وقف کی خلاف ورزی ہوگی بلکہ یہ فرقہ پرست عناصر کو وقف املاک پر قبضہ کرنے کا ایک ہتھیار مل جائے گا۔ اسی طرح ایسی مساجد، مدرسے، درگاہیں اور قبرستان چاہے وہ صدیوں سے استعمال میں رہے ہوں، لیکن ملک کے ریونیو ریکارڈ میں اگر ان کا اندراج نہ ہو تو ان پر مقدمات، تنازعات اور غیر قانونی قبضوں کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ مجوزہ بل میں واقف کے لیے ایک مضحکہ خیز شرط لگائی گئی ہے کہ وہ کم از کم گزشتہ 5 برس سے اسلام پر عمل کر رہا ہو۔ یہ تجویز بنیادی اخلاقیات اور دستور ہند کی روح کے بھی خلاف ہے، جبکہ موجودہ ایکٹ میں کہا گیا ہے کہ کسی شخص کی جانب سے کسی بھی منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد کو مستقل طور پر نذر کر دینا کسی ایسے مقصد کے لیے جو مسلم قانون کے تحت دینی یا خیراتی عمل تسلیم کیا گیا ہو۔ پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کون شخص اسلام پر عمل پیرا ہے یا نہیں، اس کی سند کون دے گا؟
جہاں ایک طرف مجوزہ بل میں غیر مسلموں کو ممبر بنانے کی تجویز ہے، وہیں یہ بل غیر مسلموں کے ذریعے اپنی کسی جائیداد کو وقف کرنے پر پابندی لگاتا ہے۔ یہاں یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ وقف املاک حکومت کی املاک نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کی اپنی ذاتی املاک ہے جو انہوں نے مذہبی اور خیراتی کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کو پیش کی ہے۔ وقف بورڈ اور متولیوں کا رول انہیں صرف ریگولیٹ کرنے کا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جمعیت علماء ہند، جماعت اسلامی ہند، مرکز جمعیت اہل حدیث اور تمام دینی و ملی تنظیمیں اس بل کو جو وقف املاک کو تباہ و برباد کرنے اور ان پر قبضوں کی راہ ہموار کرنے کے لیے لایا گیا ہے، کلیتاً مسترد کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اسے فوری طور پر واپس لے۔ ہم این ڈی اے میں شامل سیکولر سیاسی پارٹی اور حزب اختلاف کے تمام پارٹیوں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس بل کو ہرگز بھی پارلیمنٹ سے منظور نہ ہونے دیں۔ ہم یہ بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر وہ وقف املاک کو تباہ کرنے والا اور وقف املاک کے قبضوں کی راہ ہموار کرنے والا یہ بل اگر پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تو بورڈ مسلمانوں، دوسری اقلیتوں اور تمام انصاف پسند لوگوں کے ساتھ اس کے خلاف ملک گیر تحریک چلائے گا۔ پریس کو خطاب کرنے والے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، مولانا ارشد مدنی، صدر جمعیت علماء ہند و نائب صدر بورڈ، جناب سید سعادت اللہ حسینی، امیر جماعت اسلامی ہند و نائب صدر بورڈ، مولانا اصغر امام مہدی سلفی، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث و نائب صدر بورڈ، مولانا محمد فضل الرحیم مجددی، جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اور ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس، ترجمان آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ وہیں دوسری جانب مسلم لیڈران کی ملیشیائی وزیر اعظم سے ملاقات، مولانا محمود مدنی، مولانا سلمان بجنوری اور امام بخاری وغیرہ شامل۔ ملیشیا کے وزیر اعظم جناب انور ابراہیم اپنے 2 روزہ دورے پر ہندوستان آئے ہوئے تھے، جہاں وہ ہندوستان کے وزیر اعظم و دیگر سیاسی عمائدین سے ملاقات کر رہے تھے۔ اس موقع پر ملیشیا کے وزیر اعظم نے مختلف مسلم رہنماؤں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر فلسطین میں اقوام عالم کی خاموشی، شمالی ہند میں مسلم آبادی کے تناسب سے تعلیم، مسلم اقلیتوں کی فلاح و بہبودی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہندوستانی علماء نے ملیشیا کے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینی قضیے کے حل کے لیے اقدامات کرے۔ انڈین گرانڈ مفتی شیخ ابو بکر احمد کی جانب سے مسلم جماعت کے جنرل سیکریٹری و مختلف تنظیموں کے سرپرست ڈاکٹر عبدالحکیم ازہری، دہلی جامع مسجد کے امام بخاری و دیگر مختلف مسلم رہنما شریک اجلاس رہے۔ ڈاکٹر عبدالحکیم ازہری نے دونوں ممالک کے درمیان خوشگوار تعلقات اور علاقائی استحکام اور باہمی احترام کے فروغ کی اپیل کی ہے۔ وہیں دوسری جانب ابو فیصل کے خلاف مقدمات درج۔ حیدرآباد پولیس نے ابو فیصل پر مذہبی جذبات مجروح کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کیا ہے۔ اس سے پہلے اخیل بھارتیہ صفائی مزدور سنگھ نے حیدرآباد سائبر کرائم پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی تھی۔ سائبر کرائم پولیس نے سوشل میڈیا پر مختلف موضوع پر کھل کر اپنی بات رکھنے والے ابو فیصل کے خلاف ان کے ایک ویڈیوز کے ذریعے ایک مخصوص طبقے کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے الزام میں کیس درج کر لیا ہے۔ ایک اور اطلاع کے مطابق تلنگانہ شیڈول کاسٹ مہتر سماج نے بھی مغل پورہ پولیس اسٹیشن میں ابو فیصل کے خلاف شکایت کی ہے۔ پولیس شکایت کی جانچ کر رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وائرل ویڈیو میں ابو فیصل نے گستاخ ہندو سوامی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے سخت ریمارکس کیے۔ متنازع ہندو سوامی نے مخالف اسلام بیان دیا تھا۔ واضح رہے کہ ابو فیصل سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو رہتے ہیں اور کسی بھی معاملے پر وہ کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے وہ کافی مشہور بھی ہیں۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔